احباب سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ۔ مجھے اس دفتر میں آئے ہوئے ابھی چند ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایک عجیب احساس نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا۔ میں اس احساس کی موجودگی کا نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا تھا کہ احساس ابھی ابھی میرے اندر پیدا ہوا ہے کہ پہلے سے ہی میرے اندر موجود تھا، مگر میں اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جیسے ہی دفتر داخل ہوتا ہوں تو ایک ناقابل برداشت بدبو اپنے تعاقب میں پاتا ہوں، جس کی تلاش میں میں مسلسل ادھر سے ادھر دیکھتا رہتا ہوں کہ آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن سمجھنے سے قاصر ہوں۔ یوں جیسے کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہو، لیکن کہاں مجھے نظر نہیں آتا۔ میں نے کئی بار اپنے وجود کو بھی سونگھنا چاہا کہ کہیں یہ بدبو خود میرے اندر سے تو نہیں آ رہی، اور پھر میں گھبرا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن نہیں، ابھی میں خود کو دفتر میں اکیلا ہی بیٹھا پاتا ہوں۔ میرے ساتھی مجھ سے لیٹ ہی آیا کرتے ہیں۔ نواز تو آیا گیا رہتا ہے، آصف کو اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، شہباز کو اپنے دکھاوے سے فرصت نہیں ملتی، اور فضل تو کئی دفعہ حد ہی کراس کر جاتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ سب کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، مگر دفتر میں صفائی کرنے والا پہلے ہی آ جاتا ہے کہ اسے سب کے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی کا کام بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ البتہ باس تو باس ہے، اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ چھوٹے سے اس دفتر میں اتنے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں کہ بس کیا بتاؤں۔ ویسے تو یہ سارے لوگ کام کرنے آتے ہیں، مگر بیٹھتے فارغ ہی ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہوں۔ حاکموں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، حاکموں نہیں، ملازموں کی، وہ یہی کہتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ کئی لوگوں کے نام تک بھول جاتا ہوں۔ یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سے بندے کے ذمہ کون سا کام ہے، ایسے جیسے دفتر پر اس کی بساط سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا بوجھ کچھ کم کیا جاتا تاکہ یہ کچھ سانس لینے کے قابل ہو سکے، لیکن نہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے بوجھ میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی اکھڑی سانسیں مزید اکھڑتی چلی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے کسی روز یہ اپنے ہی سانسوں کے بوجھ تلے دب کر مارا جائے گا، یا پھر زندہ رہنے کے لیے اسے اپنے ہی سوار مسافروں کو اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا، کیونکہ کشتی تب ہی ڈوبتی ہے جب اس میں سوار زیادہ ہو جائیں، یا پھر اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے۔
یہاں تو ہم نے دونوں کام اکٹھے ہی کر رکھے ہیں۔ اف یہ بدبو! میں نے اپنی ناک کو سکیڑا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ ساتھیوں کے آنے سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت بدبو کو تلاش کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی کسی وجود کی دبی دبی آواز بلند ہوتی، یوں جیسے بے شمار آوازیں اسی ایک آواز کا ہی حصہ ہوں اور اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہوں، اور پھر یہ ساری آوازیں ایک محیط خاموشی میں دم توڑتی چلی جاتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ساری فضا کو ایک گہری چپ نے گھیر لیا ہو۔ دیکھا جائے تو کئی دفعہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پتہ بھی دیتی ہے، لیکن یہاں یہ خاموشی روحوں کے مرنے کا نوحہ سنا رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ظالم جن نے اس کو گردن سے دبوچ لیا ہے، اور اس بے بس مظلوم کی چیخیں دور کہیں حلق میں ہی دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ مایوسی کا عفریت ہر طرف اپنے پنجے گاڑے چلا جا رہا ہے۔ لوگ خوف کے مارے ہجرتوں کا سامان باندھتے چلے جا رہے ہیں۔ اف یہ بدبو کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے جلدی جلدی سے ہاتھ چلانے شروع کیے کہ شاید کہیں کوئی اس بدبو کا سراغ مل جائے۔ میں نے دفتر کی ہر ٹیبل، ہر کرسی، ہر دراز میں جھانکنا شروع کیا۔ جس کرسی، جس ٹیبل کو میں ہٹاتا، سڑان کا ایک تیز جھونکا میرے نتنوں سے آ کر ٹکراتا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ بظاہر مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ سڑاند مجھے دفتر کے امام اور دفتر کے پجاریوں کے درازوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے بڑے بھائی کے دفتر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی ان کے آنے کا وقت نہیں ہوا، لیکن وہ کسی وقت بھی آ سکتے تھے، اور ان کے چوکیدار کے آنے کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا، اور اس کے آنے کے بعد کوئی بھی بڑے باس کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈرے سہمے میں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ اگرچہ ابھی مجھے یہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی میرے اندر کا خوف میرے باہر کے خوف کو بڑھا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ یہ کمرہ کچرے اور مردہ فائلوں سے اٹا پڑا ہوگا، لیکن مردہ اور نیم مردہ فائلیں اس قدر زیادہ ہوں گی، مجھے اس بات کا علم اندر داخل ہونے کے بعد ہوا۔ کبھی کوئی اس کمرے کو کھولتا تو ہی پتہ چلتا کہ اس میں کیا کیا تعفن بھرے پڑے ہیں۔ کمرے میں بے شمار فائلیں ادھر سے ادھر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے صفائی کے لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کیے۔ ویسے یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ گندگی کے چھینٹوں سے میں خود بھی نہیں بچ سکوں گا، میں پھر بھی یہ صفائی کرنا چاہتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں بڑے صاحب کے چوکیدار کے آنے سے قبل ہی اس گندگی کو کسی نہ کسی حد تک صاف کر لوں، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔
کئی سالوں کی یہ گندگی ایک گھنٹے میں کہاں صاف ہونے والی تھی؟ اس کی صفائی کے لیے تو کئی دن، کئی مہینے، کئی سال درکار تھے۔ میں جس فائل کو بھی ہاتھ لگاتا اس میں کسی نہ کسی مردہ جانور کی بدبو آ رہی ہوتی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اصل بدبو تو یہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے ابھی چند فائلوں کو ہی الٹا پلٹا تھا کہ ناقابل برداشت سڑان سے میرا سر پھٹنے لگا، میری سانس اکھڑنے لگی، میرے حلق سے کہہ آنے ہی کو تھی کہ میں نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ اگر میں کچھ پل اور اس میں رہ لیتا تو شاید میرا دم ہی نکل جاتا، لیکن مجھے ابھی زندہ رہنا تھا۔ اچانک مجھے چوکیدار کے بھاری قدموں کی آواز اپنے قریب سے قریب تر ہوتی سنائی دی۔ میں گھبرا کر تیز قدموں اپنی کرسی پر واپس آ بیٹھا کہ کہیں وہ مجھے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ نہ لے اور کشتی سے پھینکا جانے والا وہ پہلا اور آخری مسافر میں ہی نہ ٹھہرایا جاؤں کہ چل تیری وجہ سے ہی کشتی ڈوبنے والی تھی۔ میرے ماتھے پر خوف کے مارے پسینے کے قطرے رقص کر رہے تھے۔ میں نے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے کے لیے جوں ہی اپنی دراز سے ٹیشو پیپر نکالنا چاہا تو سڑاند کا ایک تیز بھبوکا میرے نتھنوں سے آ ٹکرایا اور میں حیرت اور وحشت سے اپنی کرسی پر جھمپ لگا کر کھڑا ہو گیا۔